شکریہ جناب ظلم اسپیکر ورته صاحب. شوی واورئ. میں سب سے پہلے تو اس ایوان کا، جناب اسپیکر صاحب کا اور اس ایوان کے اپوزیشن اور حکومت بینچوں کے جتنی بھی ارکان اسمبلی ہے سارے کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ہمارے غیر موجودگی میں ہمارے نام پکار کے اور ہمارے حق کے لیے آواز اٹھایا ہے. تو یقیناً میں اپنی وزیر اعلیٰ صاحب، اسپیکر صاحب اور ادھر اپوزیشن اور حکومتی ارکانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً سر ہمارے داستان کچھ عجیب و غریب سا ہے. ہم نے پہلے انڈین فلمیں دیکھے تھے، لیکن سر یہ میں نے ادھر قرآن پاک بھی لے کے آیا ہے. لاسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ڈرامے لکھائی، ہدایت کار اور پروڈیوسر کو دلائے اور ہمارے سامنے ہی ڈرامے لکھ کے بھی گئی اور پھر ادھر اس نے بنائے بھی. لیکن میں نے اس کو پریزنر وین سے بھی بولا کہ آپ لوگوں نے ڈرامہ ریلیز ہونے سے فلاپ کر دیا کیونکہ آپ لوگ نالائق ہدایت کار ہے، آپ صحیح طریقے سے ڈرامہ بھی نہیں بنا سکتے. یقینی سر ہم 5 تاریخ کو اسلام آباد سے جب واپس آ رہے تھے تو اٹک میں ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ آرمی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے اور اس نے ہمیں اس بات سے مجھے بالکل دلی دکھ ہوئی ہے کہ جب ہمیں اتار رہے تھے گاڑی سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایکس ایم پی ایس صاحب، ایکس منسٹر صاحب آپ نیچے اترو. میں نے بولا ایکس منسٹر کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ادھر گورنر راج لگایا اور آپ لوگ ایکس منسٹر ہو گئی. تو میں نے اس کو عادتاً ایسا بولا کہ صرف خیبر پختونخوا پہ تو آپ لوگوں کا راج نہیں ہے، پوری پاکستان کا آپ لوگوں کا راج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر بھی لیاقت رہوں گا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت جاری ہی و ساری رہے گی. تو یقیناً ان لوگوں کے یہ گفتار اور یہ انداز بالکل غیر سنجیدہ تھی، غلط تھی. پھر ادھر سے ہمیں جب لے کے گیا ہے تو ہمیں ایف آئی آر میں جب ڈالا ہے تو اٹک سے نہیں لکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ادھر ڈی چوک سے پکڑے اور اس کے ساتھ آتشین اسلحہ تھے اور 5 بندے تھے اور وہ افغانی زبان بولتے تھے اور دہشت گرد تھے. تو میں قسم کہتا ہوں کہ یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ کے کہانے بنائے. لیکن پھر چلو اس کے لیے تو کوئی ترتیب بنایا تھا، لیکن پھر جب 5 تاریخ کو ہم گرفتار ہو گئی تو 6 تاریخ کو پھر ان لوگوں نے 909 نمبر مقدمے میں ہمیں دوبارہ ڈالا کہ یہ پھر جا کے کسی اور چائنا چوک وغیرہ ایسے کچھ لکھا تھا کہ ادھر ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے. تو ابھی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں اگر حراست میں ہوں، میں اگر موجود ہوں تانے میں اریسٹ ہوں تو اس کے بعد پھر کیسا میں جا سکتا ہوں اور 6 تاریخ کو پھر میں دوسرا واردات کر سکتا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے پہلے بھی بولا تھا کہ نقل کے لیے عقل کی بھی کوئی ضرورت ہوتے ہے، لیکن کاش اگر ان میں ہوتے تو نقل کے لیے بھی عقل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ. اگر ایک بندہ ابھی اگر 109 میں مجھے ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے اوپر دہشت گردی ڈالتا ہے کہ آپ جا کے خود میں نے اس کو ادھر سے پکڑا ہے تو یہ کون سے منطق ہے؟ ابھی اس پاکستان کے لیے میں ان لوگوں سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان کو معاف کرو، ایسے غلط ڈراموں سے اس پاکستان کو اور دوچار نہ کرے. یقیناً میں ان لوگوں کو پشتو میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بہت ظلمی کیا ہمارے ساتھ. کہ مغول نیم چی زخمونو تا بجاڑم، انقلاب پا پر ہرونو کران گاڑم، زپختون چی کل سمشم لگ دمشم دزری زری حساب بدر نغوارم. یقیناً سپیکر صاحب یہ اس جگہ پہ ختم نہیں ہوتے. پھر ہمیں 12 دن تھانے میں رکھا، 12 دن ہمیں جوڈیشل نہیں ہونے دیتا تھا. پھر جب ہم جوڈیشل ہو گئی، اٹک جیل میں آئے، ہمارے ضمانت ہو گئی. تو ضمانت کے بعد جی ان لوگوں نے صبح آ کے اسلام آباد کے بہت سارے پولیس آئے تھے اور اس نے دوبارہ پکڑ کے ہمیں لے کے گیا اسلام آباد عدالت میں کہ آپ ایک دوسرے پرچے میں ہیں. اور اس میں اور نورزیب خان صرف نہیں تھے، ہمارے ساتھ 80 بندے جو خیبر پختونخوا کے ملازمین تھے، جو ڈیوٹی پہ مامور تھے، جو میرے سیکیورٹی یا دوسرے منسٹران کے سیکیورٹی تھے، ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اور اس کو بھی ایسی ہی سزا دی ہے جو ہمیں سیاسی لوگوں کو دیتا تھا.
یقیناً اس سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی ایک صوبے کی پولیس اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو کل اسلام آباد کی پولیس ادھر آ سکتا ہے, کل پنجاب کی پولیس ادھر آ سکتا ہے, پھر ہم اس کو ادھر ہماری پولیس اس کو چھوڑے گا. تو یہ کیسا ملک رہے گا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ اس کا تو قانون کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ابھی ہم ایک ملک میں اگر ادھر پنجابستان اور ادھر پختونستان بناتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں گیا؟ اس پاکستان کو ہم نے متحد اور متفق رکھنا ہے, اور اس کے قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے جو ہمارے جنگ ہے یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. ان لوگوں نے سر اس کے بعد جب ہم عدالت لے کے گئی, ایک ڈرامہ بہت ایسا عجیب ڈرامہ ہے, میں آپ لوگ بھی مزہ لے گئے اس سے, کہ جب ہم عدالت لے کے گئے تو جج صاحب نے بولا کہ یہ تو پرچہ ہی نہیں بنتا ہے, اس نے ڈسچارج کر دیا پرچے کو. ہم سارے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو چیف جسٹس صاحب جو تھا, جو ان لوگوں کا آقا تھا اور مولا تھا, اس کے چلے جانے سے پھر کچھ نہ کچھ انصاف کے ہوائیں رونما ہوئی ہے. تو ادھر اس نے جب ڈسچارج کیا, ہم نکلتے تھے تو پھر اسلام آباد پولیس نے یہی بولا کہ نہیں, ہم آپ لوگوں کو اٹک جیل لے کے جائیں گے, ادھر سے آپ لوگوں کا رہائی ہوگا. کیونکہ اس نے جو ہمارے سامنے ڈرامہ لکھا, جس کا کردار کئی اور سے لکھا کسی اور سے تھا, لیکن جس کا ہدایت کار تھا ایس آئی سب انسپیکٹر صفدر جی, اس نے یہ سارا ڈرامہ لکھا تو کہیں اور سے تھا, اس نے سب کچھ ادھر ہی کنٹرول کیا. اور ہمیں جب وینوں میں بٹھایا تو اس نے میرے سامنے ہی عدالت میں ٹیلی فون پہ یہ کہا کہ یار آگے آ جاؤ, ترناول کی طرف جاتے دوسرے طرف پہ خطرہ ہے. تو خطرہ کس بات کی تھی, اور اگر خطرہ تھی تو اس نے کون سی کہاں انفارمیشن دی تھی؟ اس کے ساتھ ایک منسٹر اور ایک MP تھے, 70 بندے تھے, اس نے کون سا حفاظتی اقدامات اٹھایا تھا؟ کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھا جی. پھر جب ہم آئے ترناول تانے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو میرا بیٹا اور میرے دوست میرے پیچھے آ رہے تھے کہ ابھی تو نہ کوئی پرچہ رہا اور نہ کوئی ضمانت باقی ہے, تو ہم اس کو اٹک سے لے کے جائیں گے. تو ان لوگوں کو ترناول تانے میں بند کیا. ابھی ان لوگوں کو بیوقوفی ادھر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ترناول تانے میں آپ نے بند کیا تو پھر سنجانی میں وہ مقابلے میں کیسے آ گئی, کہ وہ مقابلے سے پہلے آپ نے ادھر بند کیا. اور آپ کے توسط میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تانا ترناول کے اس ٹائم کے CCTV کیمروں کے وہ جو ویڈیو ہے وہ لوگ ڈیلیٹ نہ کرے, اس سے سب کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یقیناً سر جب ہم تھوڑے آگے نکلے تو ان لوگوں نے سپیڈ کے لائن سے سنٹر پہ بالکل آخر میں گاڑی لے کے گئی اور رکوایا, جیسے کہ اڈے میں گاڑی کھڑے ہوتے نا, ایسا ہی گاڑی کھڑا کیا. تقریباً 8 سے 12 بندوں تک نیچے سے آئی اور ایک کا شیشہ توڑا اور 3 پتھر مارے گاڑی کو. پھر یہ گاڑی سٹاپ سے آگے ہوا, دوسرا آگے کر دیا, اس کا بھی شیشہ توڑا آرام سے, اور پھر چوتھے کا, اور پھر آخر میں ایک گاڑی کے ٹائر مارے اور اس نے ہوائی فائرنگ شروع کی. ہم اس کو کہتے تھے کہ سیدھا مار, اگر سر پہ نہیں مارتے تو پیروں پہ مار. تو ان لوگوں نے مارتے کیوں نہیں تھے جب دہشت گرد تھے؟ تو ان لوگوں نے یہ ڈرامہ رچا کے پھر آخر میں بولتا ہے کہ یار یہ تو MPA کا بیٹا ہے تو ہمارے اوپر حملہ کر کے اور سارے قیدیوں کو فرار کیا. پھر یہ اتنے بہادر تھے کہ 8 یا 10 پولیس نے پھر 82 بندوں کو پھر واپس پکڑ کے اور اندر وینوں میں ڈالا. تو یہ ڈرامہ ان لوگوں نے جھوٹ رچایا. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, یہ کلام پاک ہے اللہ کی, قرآن مجید ہے, میں اس پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ یہ بالکل ڈرامہ تھا, جھوٹ تھا. سپریم کورٹ کے جج صاحب, اگر آپ نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے, آپ انصاف کی کرسی پہ ہو, تو اس ڈرامے کو آپ نے بے نقاب کرنا ہے, اور جس نے بھی غلطی کی ہے اس میں اس کو قرار واقعی سزا دینا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے سر, ایسا نہیں ہوتا ہے, تو پھر اگر میں بینگ اے منسٹر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر عام پاکستانی کا کیا سوچ ہوگا اس پاکستان کے لیے اور اس قانون اور اس آئین کے لیے. یقیناً سر اگر یہ قانون اور یہ آئین کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کھلواڑ ہوتا رہا تو یہ سارے زیادہ تر لوگ تو باہر ملکوں میں چلے گئے, یہ باقی بچے کچے جو ہے یہ بھی ادھر نہیں رہے گا, کیونکہ اس کو
نہ مال و جان کی تحفظ ہے، آئین اس کو تحفظ نہیں دیتے، اگر دیتے تو صرف کچھ گنڈوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ادھر سے آئین اور قانون سے اگر لوگ متنفر ہو گئے تو اور جنگل کے راج ہے بھی اور ایسا چلتا رہے تو سپریم کورٹ کے جج صاحب سے ہمارا یہ اپیل ہے، اور یہ کوئی بھی اس کو پہنچائے کہ اس کا خود نوٹس لے اس مسئلے کا، جو پہلے بھی جتنے پرچے ہوئی ہے، جتنی بھی سیونیں کیے ہوئی ہے، اس کے اگر 100 میں سے 1 تقاضا بھی پورا کرتے ہیں تو ہمیں پھانسی لگائے، اگر نہیں تو اس نے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ جناب سپیکر صاحب میں توجہ چاہیے، سپیکر صاحب اس کے بعد پولیس کے ساتھ جو ان لوگوں نے ایک تلوار دیا ہے، جناب سپیکر صاحب توجہ چاہیے، کیونکہ بہت حل طلب مسئلے کی پہ میں بات کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے پولیس تھانوں میں ان لوگوں نے ایک جال بنایا ہے کہ پلان ملزمان اور اس کے ساتھ 2000 اور اس 2000 صرف اس کے لیے جال ہوتے ہیں، جو ریڑھی جو کنڈکٹر، جو چھوٹے موٹے لوگ، جو مزدور لوگ، ان کو پکڑ کے اس میں لے کے آتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتے تو وہ 2000 کی گنتی میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ میں ابھی اس خیبر پختونخوا کی سی ایم صاحب سے بھی یہی درخواست ہے اور پاکستان کی چیف جسٹس سے یہی درخواست ہے کہ اس کو اس تھانوں میں جو معلوم ہے اس کے اوپر FIR کرے، نامعلوم تو ویسے بھی نامعلوم ہے، اس کو کبھی کسی نے تو معلوم نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں یہ 2000 اور 3000 بندے نامعلوم ڈالنا، یہ صرف پولیس کے ہاتھوں میں ایک چوری دینا ہے، ایک تلوار دینا ہے کہ غریب لوگوں کے گلے کاٹیے۔ یقینی سر داستانی تو بہت ہے، لیکن جو ہمارا وزیر داخلہ صاحب ہے، جو وہ صرف وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ جنرال بھی ہے، وہ آرمی چیف بھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہے، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہے، اس نے سارے عہدے جو سنبھالے ہیں، سارے مصیبتوں کے جڑ وہ ہے۔ اس نے بغیر اس دن اس نے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ذمہ دار بندے کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے 4 گھنٹے ہمارے اوپر پروگرامیں چلائے۔ یقینی ان لوگوں سے مجھے تو نفرت ہو گئی کہ ایسا بھی ہوتے ہیں، ایک ذمہ دار بندہ جب بات کے جڑ تک نہیں پہنچتے تو وہ ٹی وی پہ جا کے 3 گھنٹے اس ایک بات پہ، ان لوگوں نے تو ہمارے خاندانوں کو جو اذیتیں پہنچائے ہیں، اس کے لیے میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جج صاحب اگر آپ انصاف کی کرسی پہ ہیں تو آپ نے اس مسئلے کو آج خود نوٹس لینا ہے، اور ایسے مسئلے جدھر بھی ہوتے ہیں تو آپ اس پہ انصاف، ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں، ہم اپنی طرفداری نہیں چاہتے۔ آپ ایک پختون ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ناطے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ جو جبر، یہ دروغگوئی، یہ ڈرامے بازی، یہ سب کچھ بند کرے، ورنہ یہ پاکستان میرے خیال میں تو ایسی حالت میں نہیں چلتا ہے۔ اور یقیناً میں ان لوگوں کے لیے میں ایک شعر بولتا ہوں اور اس پہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ انور زیب خان لا ابھی کچھ بولے گا۔ بہت سارے باتیں ہیں میرے دل پہ، بہت سارے باتیں ہیں، لیکن میں اس لیے ابھی نہیں کہتا ہوں کہ کچھ انور زیب خان لا کے لیے بھی چھوڑتا ہوں۔ میں شاعر نہیں ہوں تو اس لیے شعر زیادہ تر مجھے یاد نہیں آتے، تو میں اس لیے یہ پیپر سے پڑھوں گا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے فکر اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو رہا ہے، تو غروب ہو رہا ہے، تو غروب ہو رہا ہے۔